تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا معراج کے حوالے سے درس جاری تھا، یعنی مختلف فضائل اور کمالات جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے تھے، اس درمیان میں ہی معراج کا تذکرہ فرمایا، اور معراج کے تذکرے میں کئی فصلیں انہوں نے قائم کی ہیں، اور پچھلی فصل کے اندر، پچھلی گفتگو کے اندر ہم نے کچھ باتیں اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر کی تھیں، جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحیح اور حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی اور بیداری کی حالت میں نصیب ہوئی۔ یعنی وہ علماء کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر جو تشریف لے کر گئے تو بیداری کی حالت میں لے کر گئے اور اپنے جسم کے ساتھ ہی تشریف لے کر گئے، انہی کا مذہب حق اور منصور ہے، درست ہے۔ اور وہ علماء کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ معراج جو نصیب ہوئی وہ روحانی نصیب ہوئی یا خواب میں نصیب ہوئی، یا جن کا یہ کہنا تھا کہ مسجد اقصیٰ تک تو جسمانی ہوئی، مسجد اقصیٰ سے اوپر روحانی ہوئی، ان کا بھی رد آگے جا کے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرمائیں گے۔ اولاً یہاں پر وہ باتیں ذکر کی ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معراج جسمانی عطا ہوئی، جس میں سے ایک دلیل یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ پاک ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو جس نے سیر کروائی۔ تو عبد کا اطلاق روح اور جسد دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں کا جب مجموعہ ہوگا تو اس کو عبد بولا جائے گا۔ اگر معراج روحانی ہوتی، روح کو کروائی گئی ہوتی، تو پھر اس صورت میں الفاظ بعبدہ ہی نہ ہوتے، بلکہ الفاظ ہوتے بروح عبدہ، کہ اپنے بندے کی روح کو لے کر گیا۔ اسی طرح ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ جو ہے وہ نہ آگے بڑھی نہ حد سے آگے بڑھی نہ بہکی، تو یہ آنکھ سے دیکھنے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آنکھ سے دیکھنا یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، ورنہ جو خواب میں دیکھنا ہوتا ہے وہ دل سے دیکھنا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ اگر معراج روحانی ہوتی، خواب کے اندر ہوتی، تو پھر کفار اعتراض نہ کرتے، اور اس وقت مسلمان تھے اور اس واقعے کے بعد وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوئے اور نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، وہ اس طرح نہ کرتے، کیونکہ خواب کے اندر تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام یہ معاملہ اپنا خواب کا کفار کے سامنے بیان کرتے تو کفار اعتراض نہ کرتے، ان کا اعتراض کرنا، ان کا استہزاء کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کے اندر پیش آیا، جب ہی وہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو یہ دلیلیں ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث میں آنے والی بات سے اس کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے، ہم اس کے مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو ہم اس کے مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو پھر
یعنی اس کو حقیقت پر ہی محمول کریں گے. ہاں کہیں ایسا معاملہ آتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہم لے ہی نہیں سکتے، جیسے زید اسد، کوئی کہتا ہے کہ زید شیر ہے، تو ظاہر ہے کہ شیر کا یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا کہ زید کوئی چیر پھاڑ ڈالنے والا جانور ہو، اس کے پنجے نکلے ہوئے ہوں، دانت بڑے بڑے ہوں، یہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس سے مراد کیا ہوگا؟ بہادری، کہ زید بہادر ہے. تو جہاں حقیقی معنی نہیں لے سکتے وہاں ہم پھر مجازی معنی کی طرف آتے ہیں، ورنہ جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے اس وقت تک یہ اصول ہے عقائد کا، فقہ کا، ہر مقام پر، کہ اس وقت تک حقیقت ہی مراد ہوگی، حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں پھرا جائے گا. اسی پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معراج کے مختلف واقعات ذکر کیے، جس میں جبریل امین علیہ السلام کا آنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھانا، حضور علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ جا کر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروانا، پھر آسمانوں پہ جا کر قلم چلنے کی آواز کا سننا. یہ تمام کے تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام کب ہوئے؟ بیداری کی حالت میں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، جبریل امین علیہ السلام آ کے اٹھا رہے ہیں، پھر سینہ چاک ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے وہ بیداری کے اندر پیش آئے ہیں. اور جب بیداری میں اس کو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ بات ہے، تو پھر اس کو مراد لینے میں کوئی محال بات نہیں ہے، یہ چیز مراد لی جا سکتی ہے، اسی کو بیان کیا جا سکتا ہے. اسی پر مزید آگے ایک اور دلیل دیتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گفتگو فرمائی، اس کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وعن ام ہانی ما اسری برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا وهو فی بیتی تلک اللیلہ صلی العشاء الآخرہ ونام بیننا فلما كان قبیل الفجر احبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما صلی الصبح وصلینا معه قال یا ام ہانی لقد صلیت معکم العشاء الآخرة كما رأيتها بهذا الوادي ثم جئت ببيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج کروائی گئی، آپ علیہ السلام اس رات میرے ہی گھر میں تھے، اور اس رات آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہمارے درمیان آپ آرام فرما ہوئے. صبح سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھایا، اور پھر آپ نے صبح کی نماز ادا کی، وصلینا معہ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے صلینا معہ کا، ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی ہم نے آپ کے لیے وہ سامان تیار کیا جس کے ذریعے آپ نماز فجر کی تیاری کرتے تھے. وضو کا پانی دیا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر نہیں آئی تھیں، معراج کے واقعے تک ایمان لے کر نہیں آئی تھی، وہ بعد میں ایمان لے کر آئی تھی. تو یہاں پر صلینا معہو کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کے لیے تیاری میں حضور علیہ السلام کی مدد کی، سامان آپ کو مہیا کیا. پھر فرماتی ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، میں نے عشاء کی نماز تم لوگوں کے ساتھ ادا کی، یعنی تمہارے سامنے ادا کی، اور جیسا کہ تم نے دیکھا کہ اسی وادی کے اندر یعنی مکہ مکرمہ میں ادا کی. پھر اس کے بعد میں بیت المقدس آیا اور میں نے اس میں نماز پڑھی، پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو. تو یہ سیدھی سیدھی دلیل اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد صبح کی نماز مکہ مکرمہ کے اندر پڑھنا بیان فرما رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے معاملات آپ جو ہے وہ بیداری کے ارشاد فرما رہے ہیں. اس میں کہیں سونے کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا تو مجھے آ کے اٹھایا، پھر نیند کی حالت میں ہی مجھے لے جایا گیا، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ بیداری کے بیان فرمائے. اور دیگر روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ یہ باتیں قریش کے سامنے بیان نہ کیجیے گا.
کیونکہ آپ ان کے سامنے بیان کریں گے وہ استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ حق بیان کرنا تھا تو اس لیے آپ نے حق ان کے سامنے بیان کیا۔ تو اگر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ مذاق اڑائیں گے تو یہ کس صورت میں ہو سکتا تھا؟ جبکہ بیداری کی بات کی جائے، اگر خواب کی بات کی جائے گی تو پھر اس صورت میں مذاق اڑانے کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی جگہ بنتی نہیں ہے اس کی۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا بَيِّنٌ فِي أَنَّهُ بِجِسْمِهِ، کہ یہ روایت بالکل واضح ہے اس باب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جو عطا ہوئی وہ جسمانی عطا ہوئی۔ اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، صبح کے وقت جب معراج ہوئی تو اس کے دوسرے دن عرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ طلبتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البارحۃ فی مکانک، کہ یا رسول اللہ گزشتہ رات میں نے آپ کو آپ کی جگہ پر تلاش کیا، فلم اجد کا، میں نے آپ کو نہیں پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام حملنی الی المسجد الاقصی، تم نے مجھے اس لیے نہیں پایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام مسجد اقصی لے گئے تھے۔ تو اگر خواب کے اندر ہوتا یہ معاملہ تو جسم مبارک تو وہیں ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ رات میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر نہیں ہے، آرام فرما نہیں ہے۔ تو اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو جسم اقدس تو وہیں پہ آرام فرما ہوتا نا، لیکن جسم اقدس بھی نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے۔ فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَایَةِ شَدَّادِ بْنِ عَوْسٍ عَنْهُ أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البارحة في مكانك فلم أجدك فأجابه إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى۔ اگلی روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات نماز ادا کی، اس رات میں نے نماز ادا کی جس میں مجھے معراج کروائی گئی، اور یہ میں نے مسجد کے اگلے حصے یعنی مسجد کے اگلے حصے مسجد اقصیٰ کے اگلے حصے کے اندر ادا کی۔ پھر میں چٹان میں داخل ہوا، وہ چٹان کے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے، یعنی جس براق پر سوار ہو کر آپ آسمان کی طرف گئے تھے، یہ اسی چٹان سے اوپر کی طرف گیا تھا۔ اور یہ چٹان وہ ہے کہ جس کا بالکل آسمان کے اس دروازے کے نیچے ہے کہ جہاں سے فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ اوپر نیچے چڑھنا اسی چٹان کی سمت میں ہوتا ہے جس پر آج جو ہے وہ قبہ بنا ہوا ہے، جو گولڈن کلر کا آپ دیکھتے ہیں، سنہری کلر کا گنبد جو بنا ہوا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے بالکل۔ اور اس پر جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے۔ اس کے اندر وہ چٹان بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ علیہ السلام نے اپنا براق بھی باندھا تھا، اور یہیں سے آپ اوپر تشریف لے کر گئے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس چٹان کے پاس گیا، فَإِذًا بِمَلَكٍ قَائِمٍ مَعَهُ آنِيَةٌ ثَلَاث، یعنی وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا جس کے پاس 3 برتن موجود تھے، 3 طرح کے برتن تھے، دودھ، شراب اور پانی کا وہ برتن تھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر دودھ والا برتن اختیار کیا۔ تو یہ صریح ہے اس بات میں کہ حضور علیہ السلام کا یہ سارا کا سارا معاملہ خواب کے اندر نہیں بلکہ جسم کے ساتھ اور بیداری کے اندر یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلیت لیلۃ اسری بی فی مقدم المسجد ثم دخلت الصخرۃ فاذا بملک قائم معه آنیۃ ثلاث وذكر الحديث وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها۔ یہ
کچھ باتیں ذکر کر کے اور آگے بھی 2-3 باتیں مزید ذکر کر رہے ہیں. ذکر کر کے فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ بالکل واضح تصریحات ہیں، صاف ستھری باتیں ہیں کہ جو محال نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، جس نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. سبحان کا مطلب ہی حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا بیان. تنزیہ اللہ عن کل سوء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو عجز ہونا، عاجز ہو جانا کسی چیز کا کہ بندہ جو ہے وہ ایک رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتا، لیکن لے جانے والی ذات کون ہے کہ جس کے اندر عجز نہیں پایا جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ سبحان کے لفظ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا کہ یہ جو تم مشکل سمجھ رہے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا اور واپس آ جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، محال کام ہے، تو یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا. اور اب کا دور اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے طیارے بنتے جا رہے ہیں، جہاز بنتے جا رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اسپیڈ کے اندر اس کی، تو بآسانی یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ رات کے ایک ہی حصے میں بندہ مسجد اقصیٰ جائے اور مسجد اقصیٰ سے واپس بھی آ جائے. اب بھی اتنے زبردست قسم کے جہاز بنے ہوئے ہیں کہ جو راتوں رات واپس آ جا سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گی یہ رفتار، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اب جب بندے کے اختیار کے اندر اتنی بڑی بات آ گئی کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے لمبے لمبے سفر کر سکتا ہے، تو بندے کو اختیار دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب بندہ کر سکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تو یعنی اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے یہ تمام کی تمام باتیں محال نہیں ہیں. جب محال نہیں ہے تو پھر ان کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا، اور یہی کہا جائے گا کہ یہ تمام کے تمام معاملات بیداری کے اندر پیش آئے ہیں. مزید اسی حوالے سے اور گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَعَنْ أَبِي ذَرٍ عَنْهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ فرج سقف بیتی وأنا بمکة فنزل جبریل فشرح صدری ثم غسله بماء زمزم الى آخر القصة ثم اخذ بیدی فعرج بی. یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت پھٹی، یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا، اور اس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا. تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، میرے سینے کو کھولا، پھر میرے سینے کو یعنی دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور پورا قصہ بیان کیا. پھر جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر لے کر گئے، یعنی پہلے مسجد اقصیٰ لے گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر لے کر گئے. وَعَنْ أَنَسٍ أُتِيتُ فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصرايا فسألتني عن أشياء لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس موجود تھا اور قریش مجھ سے میرے سفر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا کہ جس کو میں یاد نہیں رکھ سکا تھا، کیونکہ بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل مقصد نہیں تھا. آپ علیہ السلام کا اصل مقصد بیت المقدس کی سیر نہیں تھی، آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، زیارت کرنی تھی. تو بندہ جب کسی مقام پہ جاتا ہے تو جہاں اصلی مقصد ہوتا ہے وہاں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو اب بیت المقدس جانا بھی تو انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، ان کی امامت کروانی تھی، یہ باتیں اہم تھی، نہ یہ کہ بیت المقدس کی ایک ایک چیز اور اس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا ہوا ہو. تو اب جب سوال کیا تو کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جس وقت جاتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہیں تھی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایسی تکلیف پہنچی کہ پہلے کبھی ایسی تکلیف نہیں پہنچی تھی کہ یہ تو مجھے جھٹلائیں گے، یہ تو مجھے جھٹلائیں گے اور میرے پاس اب دلیل بھی کوئی نہیں بنے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. اب میں اس میں سے دیکھ دیکھ کر ساری باتیں ان کو
بتانے لگا کہ یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں. مثلا دروازوں کے بارے میں پوچھا تو دروازے بتا دیے، اس کے ارد گرد یہ چیزیں ہیں، اس طرح کا یہ بنا ہوا ہے، ہر چیز کے بارے میں نے ان کو جواب دے دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری باتیں بیداری کے اندر ہی پیش آئی تھیں. مزید فرماتے ہیں وَنَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، اسی کی مثل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے. وقد روا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث الاسراء عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال ثم رجعت الى خدیجہ وما تحولت عن جانبها. ایک قول کے مطابق جیسا آگے آ بھی رہا ہے، معراج کا واقعہ کب ہوا اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک جو ہے وہ ہجرت کی ابتدا میں ہوا، بعض کے نزدیک ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا، بعض کے نزدیک ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا، بعض کے نزدیک 1 سال پہلے ہوا. اس میں اختلاف ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، جبکہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو 5 سال پہلے اگر پیش آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں. تو اسی حوالے سے یہ ذکر کیا کہ آپ جب واپس آئے معراج سے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام ہی فرما رہی تھی اور ان نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ جو پیش آیا وہ بیداری میں پیش آیا، خواب کے اندر پیش نہیں آیا. اس سے اگلی فصل جو اب شروع ہو رہی ہے، اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علماء کو جواب دیتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ معراج کا سفر یہ خواب کے اندر ہوا، اور انہوں نے کچھ دلائل ذکر کی ہیں علماء نے. اس کا جواب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی جو آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا، رؤیا دکھایا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. یہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو، یعنی یہ معراج کے واقعے سے اس کو ریلیٹڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معراج سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ معراج کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب ارشاد فرمایا ہے، خواب ارشاد فرمایا ہے. تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف جواب ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اسرا کا، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں بیداری کے عالم میں کسی کو لے جانا. اسرا کا مطلب بیداری کے اندر سفر کرنا، بیداری میں سفر کروانا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے جاؤ. تو اب یہ خواب میں لے جانا نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ بیداری میں لے جانا تھا. تو خواب میں لے جانا ہوتا تو پھر اسرا بعبدی کے لفظ استعمال نہ ہوتے، کیونکہ اسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیداری کے اندر، رات کے اندر لے جانا. تو خود اللہ تبارک و تعالی نے جب بیداری میں لے جانے کا ارشاد فرمایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ بیداری ہی کے اندر لے کر گیا. دوسری بات کہ اگر وہی پہلے جو بات ذکر کی ہے کہ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا، یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو کسی کے لیے کوئی فتنہ نہ ہوتا، کوئی آزمائش نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا وہ لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش بنا دی، وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی. تو اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو خواب کس چیز کی آزمائش؟ خواب میں کیا کچھ نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آزمائش بنی ہے وہ ایسی چیز بنی ہے کہ جو آزمائش بن سکتی ہو، اور وہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ بیداری کی صورت میں ہوتی ہے. اب اس آیت کے کئی جوابات دیے ہیں. نمبر 1 یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رؤیا کا اطلاق جس طرح خواب پر ہوتا ہے اسی طرح بیداری کے عالم میں بھی دیکھنے پر رؤیا کا اطلاق کیا جاتا ہے. جس طرح رؤیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواب.
خواب میں کسی چیز کو دیکھنا. اسی طرح بیداری کے عالم میں بھی بیداری کی جب بندہ جاگتا ہوا ہو اس وقت کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر بھی کیا بولتے ہیں؟ رؤیا. اس پر بھی رؤیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ رؤیا عینین تھا، رؤیا منام نہیں تھا. رؤیا عین یعنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا تھا، یہ خواب کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں تھا. ایک جواب اس کا یہ دیتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ جو آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ آپ کو جو ہم نے خواب دکھایا یہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، یہ معراج سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. یہ معراج سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. یہ واقعہ ہے واقعہ صلح حدیبیہ والا. جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنا احرام کھول دیا تھا. کفار نے آپ کو مکہ مکرمہ میں نہیں جانے دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. خواب کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا. یہ وہی والا خواب ہے جو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر دیکھا تھا. یہ معراج سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ اگلے سال جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو اس میں بعض لوگ فتنے کے اندر پڑے تھے، آزمائش کے اندر پڑے تھے کہ ابھی ہم داخل نہیں ہو پا رہے تو اگلے سال کیسے داخل ہوں گے. تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ معراج سے اصلاً ہے ہی نہیں. لہذا اس سے دلیل ہی نہیں پکڑی جا سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج یہ خواب میں ہوئی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھیے فرماتے ہیں فصل فی ابطال حجج من قال انها نوم احتجوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس فسماها رؤيا. قلنا قوله سبحان الذي اسرى بعبده يرده لانه لا يقال في النوم اسرى، وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بالشخص إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في النفوس من ذلك وقيل غير هذا. آگے مزید کچھ اور روایتیں ہیں کہ جس سے ان علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ نائم کے الفاظ ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے. وَأَنَا نَائِمٌ وَأَنَا نائمون. اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہے بین النائم والیقظان کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا. اور اسی طرح ایک الفاظ یوں ہیں کہ ثم استيقظت، اس کے بعد میں بیدار ہوا. ان تمام الفاظ کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے. آپ کو اس حالت کے اندر گویا کہ معراج جو ہے وہ عطا کی گئی. اس کے جوابات مختلف قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ جو آرام فرمانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، تو یہ معراج کے ابتدا کا معاملہ ہے کہ جس وقت فرشتے آپ کے پاس آئے تو اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے آ کے آپ کو اٹھایا. فرشتوں نے آ کے آپ کو اٹھایا یا فرشتوں کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. یہ یہاں پر مراد ہے، نہ یہ کہ پورے کا پورا معاملہ کیا ہے خواب کے اندر پیش آیا. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جاگا اور میں مسجد حرام کے اندر تھا، تو استيقظت کا معنی ہے بمعنی اصبحت، یعنی استيقظت یعنی میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں مسجد حرام کے اندر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت جو ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تھے، وہاں سے پھر آپ مسجد حرام کے اندر گئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ استيقظت کے معنی کیا ہے، میں نے جب صبح کی تو میں اس وقت مسجد حرام کے اندر تھا. نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب جاگا تو میں مسجد حرام کے اندر تھا. اسی طرح اس کا ایک جواب یہ دیا کہ استيقظت یعنی میں جاگا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لائے تو ابھی صبح میں بہت وقت باقی تھا، صبح میں ابھی وقت باقی تھا، تو آپ علیہ السلام آرام فرمانے لگے، آپ سو گئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم استيقظت، میں جاگا۔ مطلب کیا کہ معراج سے آنے کے بعد میں نے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد میں جاگا۔ ایک جواب یہ دیا کہ آپ اگر کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جو بہت زیادہ روحانیت والا ہو، بالکل اس کا ماحول ہی جدا ہو، بالکل ماحول جدا ہے، یعنی اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، ہاں مثلا امیر اہل سنت کے پاس ہی بعض اوقات بندہ جاتا ہے تو اس کیفیت ایک جدا ہوتی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے بعد آسمانوں پر، پھر اس کے بعد فرشتوں کا جھمگٹا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک ماحول بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اب بندہ جب ایسے ماحول سے باہر آتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ خواب سے باہر آ گیا ہے، یعنی ایسے مثلا مدینہ شریف کو گیا ہوا ہے، مکہ شریف کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس کوئی موجود ہے، تو واپس آ جائے تو تھوڑی دیر تک تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں جاگ بھی رہا ہوں یا سو رہا ہوں، تو کیفیت تبدیل ہوتی ہے، تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ گویا کہ میں جاگا ہوں۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس عروج پر گئے تھے، جس ماحول پر گئے تھے، تو وہ بالکل ملکوتی ماحول تھا، بشریت والا ماحول ہی نہیں تھا، تو اس میں بالکل کیفیت جدا تھی۔ اب جب واپس آئے تو اس کیفیت سے باہر آئے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ثم استيقظت، گویا کہ میں جاگا، یعنی اب کیفیت میری تبدیل ہوئی، اس کا مطلب حقیقی طور پر جاگنا نہیں ہے۔ یہ کچھ جوابات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ قَدْ سَمَّاهَا فِي الْحَدِيثِ مَنَامًا وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقظَانِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ نَائِمٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِذْ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّ أَوَّلَ وُصُولِ الْمَلَكِ إِلَيْهِ كَانَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوَّلَ حَمْلِهِ وَالْإِسْرَاءِ بِهِ وَهُوَ نَائِمٌ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فِي الْقِصَّةِ كُلِّهَا إِلَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ استيقظت وأنا في المسجد الحرام فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته ويدل عليه أن مصراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعده وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم ها هنا على هيئة النائم من الاضطجاع ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم وربما قال مضطجع وفي رواية ہدبت عنہ بین انا نائم فی الحطیم وربما قال فی الحجر مضطجع. یعنی ایک اور جواب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نائم کے جو الفاظ یعنی سونے کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں یہ دو طرح سے آئے ہیں. بعض میں نائم کے الفاظ آئے ہیں اور بعض میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس حیت پر جس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے وہ سونے والے کی طرح لیٹے ہوئے تھے. جب کوئی بندہ لیٹتا ہے تو کروٹ کے بل یا بالکل سیدھا لیٹ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو سونے والا ارشاد فرمایا کہ میں سونے والا تھا. ورنہ حقیقتاً دوسری روایتوں کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں تھے بلکہ آپ کروٹ کے بل
لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف گئے تھے۔ وفي الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا، وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هو من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته، إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنس قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وإنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن سعسعة وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن سعسعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما فقدت جسدہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مفقود نہیں پایا۔ آپ علیہ السلام اپنے بستر پر ہی تشریف فرماتے ہیں۔ اس کا جواب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت درست نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے وقت ایک قول کے مطابق تو اصلاً پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ ان کی تو جو رخصتی ہوئی ہے یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور معراج جو ہوئی وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، معراج جو ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمانا کہ ما فقدت جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مفقود ہی نہیں پایا، وہ اپنی جگہ پر موجود تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو اس پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور معراج نصیب ہوئی، کیونکہ آپ کو جسمانی معراج بھی نصیب ہوئی ایک مرتبہ، اور اس کے علاوہ آپ کو 33 مرتبہ روحانی معراج بھی نصیب ہوئی، تو حضرت عائشہ کے فرمان کو محمول کیا جائے گا اس معراج کے اوپر۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس بات کی قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا، تو یہ ان سے ثابت ہے، وہ اس بات کو کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، لیکن صحیح بات جس پر جمہور صحابہ جمہور تابعین ہیں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اگلی فصل جو بیان کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ غالباً اس بات کو بیان کرنا چاہ رہی ہیں، جسمانی معراج کو بیان کرنا نہیں چاہ رہی، وہ اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ رویت نہیں ہوئی، اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ان کی بات کو مانا جائے گا تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو رخصتی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفقود کیسے نہ پاتی۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اسی حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ مَا فَقَدْتُ جَسَدَهُ فَعَائِشَةُ لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، کہ حضرت عائشہ یہ اپنے مشاہدے سے بیان نہیں کر رہی، لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ زَوْجَهُ وَلَا فِي سِنٍّ مَنْ يَضْبِطُ وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ وُلِدَتْ بَعْدُ على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام، وقد قيل كان الإسراء ل5 قبل الهجرة،
وقيل قبل الهجرة بعام والأشبه أنه لخمس والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هانئ وغيره. وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبت لسنا تعني حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خديجة. وأيضا فقد روي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. فإن قيل قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاہدۃ عین وحس. یعنی ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو حضور نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی جو دیکھا اس کی دل نے بھی کیا کی؟ تائید کی کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھنے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دل کی طرف، کہ دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا کہ جو دیکھا. تو یہاں پر دل کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور دل سے دیکھنا کب ہوتا ہے؟ خواب کے اندر ہوتا ہے، روحانی عالم کے اندر ہوتا ہے، جسمانی حالت کے اندر نہیں ہوتا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب وہ جلوہ دیکھا تو جیسا دیکھنے کا حق تھا ویسا دیکھا، نہ نظر ہٹی نہ بہکی، نہ نظر ہٹی نہ بہکی، نہ ادھر ادھر ہوئی نہ کسی اور جگہ گئی، اس جلوے کو وہ نظر دیکھتی رہی. تو یہاں پر دیکھنے کی نسبت کس طرف کی ہے؟ آنکھ کی طرف کی ہے. اور پہلی آیت کا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آنکھ دیکھ رہی تھی اور دل تصدیق کر رہا تھا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ بعض اوقات دیکھتا ہے کسی چیز کو، انہونی چیز کو، ایسی چیز کو کہ جس میں اس کو یقین نہیں آتا کہ میں بھی یہ دیکھ سکتا ہوں. پہلی دفعہ کو کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے پہنچا، گنبد خضرا کے سامنے پہنچا، تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں. کبھی وہ اپنے ہاتھ کو دبائے گا، چوٹی بھرے گا کہ واقعی دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا، لیکن دل بھی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں واقعی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دیکھنا ایسا نہیں تھا کہ دل مان نہیں رہا ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا، نہیں، بلکہ دل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ آپ جو جلوہ دیکھ رہے ہیں وہ حق دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد اضاف الامر للبصر، وقد قال اهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما راى، اي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما انكر قلبه ما رأته عينه. یہ گفتگو یہاں پوری ہوئی جسمانی معراج کے حوالے سے اور روحانی معراج کے رد کے اوپر، کہ صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ بیداری میں نصیب ہوئی. رب العزت جل وعلا ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا.